أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ مشرکین مکہ کی جو سازشیں تھیں قرآن مجید کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اسی کے ضمن میں بات چل رہی ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، بالکل عین اس کے یہ قریب تھے، ممکن تھا ان کے لیے کہ یہ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیتے، عن الذی اوحینا الیک، خاص طور پر اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ قرآن مجید قریش مکہ کا مسئلہ تھا کہ قرآن مجید کیوں نازل ہو رہا ہے، تو وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کریں اس وحی کے بارے میں جو وحی ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ یہ وحی ان کو بیان نہ کریں بلکہ اپنی طرف سے، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی چیز قرآن کے علاوہ بیان کر دیں۔ یعنی قرآن سے ان کی دشمنی تھی کہ قرآن نہیں بلکہ قرآن مجید کے علاوہ جو ہے کوئی اور چیز بیان کریں، تو یہ چاہتے ہیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو پھر یہ کہتے ہیں ہم آپ کو دوست بنا لیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ تھا ان کا کہ قرآن نہ بیان کیا کریں، قرآن کے علاوہ کچھ بیان کریں تو پھر ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے بارے میں کس قدر اللہ کی غیرت جو ہے وہ اللہ کس قدر زوردار بات کرتے ہیں، اور سامنے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، فرمایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے، یہ ہماری دین ہے، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دے دیتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو جاتا۔ کتنی بڑی ہستی سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری دین ہے کہ ہم نے آپ کو یہ ثابت قدمی دی۔ اس سے ذرا اندازہ فرمائے کہ انسان کا گناہوں سے بچنا خود ممکن نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ بچائے۔ کسی بھی بارے میں، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کے حضور درخواست کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، اور تو ضعفاء اور کمزوروں کا رب ہے، تو بچائے تو میں بچوں گا، اگر تو نہ بچائے تو میں نہیں بچوں گا۔ یعنی اللہ محمد رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہم تھے جنہوں نے آپ کو بچایا ہے، اگر ہم نہ بچاتے عین ممکن تھا، ہو سکتا تھا قریش آپ پر اثر انداز ہو جاتے۔ اور یہ اس کی دو ڈائمنشن ہے، ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ بات تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے، اصل میں سنایا قریش کو جا رہا ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اللہ فرمایا کہ دیکھو اگر آپ یہ کر لیتے، یہ بھی وہی بات ہے کہ سنایا آپ کو جا رہا ہے، کہا آپ کو جا رہا ہے، سنایا قریش کو جا رہا ہے، کہ اگر آپ یہ کر لیتے، یعنی ان کی طرف معاذ اللہ جھک جاتے یا ان کی بات کی طرف مائل ہو جاتے۔ بات ان کی اصل میں کیا تھی؟ ایک بات تو یہ تھی کہ قرآن نہ سنائیں بلکہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بات سنائیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن نہ سنائیں، کوئی اور باتیں سنائیں، قرآن نہ سنائیں کچھ اور باتیں سنائیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے کہانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کی ایک آیت دنیا جہان کے قصے کہانیوں پر بھاری، اللہ کا ایک کلام، اللہ کا ایک لفظ ہماری پوری کائنات پر بھاری۔ جس سے اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے،
اس سے اللہ کا کلام بھی باقی ساری کلاموں کا بادشاہ ہے، تو یہ جو کلام اسے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ فرمایا اگر آپ یہ کر لیتے، خدا نہ خواستہ اگرچہ یہ ممکن نہیں تھا، اللہ کی آپ حفاظت میں تھے، تو کیا ہوتا؟ فرمایا اذ اللہ ازقناک، تو ہم آپ کو دنیا میں ڈبل عذاب کا مزہ چکھاتے۔ اندازہ کریں ایک عام آدمی کے بارے میں کیا ہوگا اگر وہ قرآن کے بارے میں تھوڑی سی تساہل غفلت برتے گا، اس کا کیا ہوگا؟ حضور کو کہا جا رہا ہے اور اصل میں سنایا قریش کو جا رہا ہے اور دوسرے کہ اگر آپ یہ کرتے تو ہم آپ کو ڈبل اس سیف الحیات، اس دنیا کے اندر بھی عذاب، صرف عذاب نہیں ڈبل عذاب، وزیف الممات، اور مرنے کے بعد بھی ڈبل عذاب کا مزہ چکھاتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور آپ جو ہے ہمارے مقابلے میں اللہ کے پاس کوئی مددگار نہ پاتے۔ اب ذرا سورہ جن پڑھ کے دیکھیے، سورہ مزمل کی بات ہے، سورہ جن، اس کے اندر اللہ وہ پورا اہتمام بیان فرماتے ہیں کہ کس اہتمام سے ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، اور اسی کے آخر میں اللہ نے سورہ جن میں ایک اور صورت میں کہا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کے بارے میں کوئی مداخلت کا امکان بھی ہوگا تو ہم تو آپ کی شہرت بھی کاٹ دیں۔ اس قدر یعنی اللہ اپنے کلام کے بارے میں حساس ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی امکان نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اللہ کی پناہ میں تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنایا اصل میں ہمیں جا رہا ہے، اور سنایا قریش کو جا رہا تھا، کہا مخاطب آپ ہیں، اور اصل میں سبق ہمارے لیے ہے، سبق قریش کے لیے تھا کہ اگر تم کو غفلت برتو گے اور قرآن کے بارے میں ایسا کرو گے تو تم اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور فرمایا ان کا دوسرا حربہ یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں، یعنی مکہ سے نکال دیں، یعنی اگر آپ قرآن کے بارے میں یہ بات ہماری نہیں مانتے تو پھر ان کا دوسرا حربہ یہ تھا کہ آپ کے پاؤں اکھاڑ دیں، یہ سرزمین کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کا اکھاڑ دینا، ہم آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہاں سے نکالیں، وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا اگر یہ آپ کو نکالتے تو کیا ہوتا؟ وَلَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ خود بھی اس بستی میں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکتے۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی 8 برس کے اندر اندر ان کا ستیہ ناش ہو گیا، سب بڑے بڑے سردار مر گئے اور جو باقی تھے ان کو اسلام قبول کرنا پڑا۔ فرمایا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، فرمایا یہ ہماری سنت ہے، رسولوں کے بارے میں ہماری سنت ہے کہ رسول جب قوم سے ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر ہم اس قوم کو سزا دیتے ہیں، تو اگر یہ آپ کو نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں اور نکال دیں گے تو اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ یہ خود بھی نہیں بچیں گے، ان کو بھی ہم تباہ کر دیں گے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، ہماری یہ سنت فرمایا تبدیل نہیں ہوئی، پہلے رسولوں کے بارے میں بھی یہی تھی اور آپ کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر آپ کو اس سرزمین سے انہوں نے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، اس کے بعد یہ خود بھی نہیں بچیں گے، تھوڑے ہی عرصے میں ہم ان کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور پھر ویسے ہوا۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھیں یہ مرحلہ بڑا یعنی مشکل ہے، صبر آزما مرحلہ ہے، قرآن کے خلاف یہ سازشیں بھی اور یہاں سے ہجرت کر جانا بھی، اس میں پھر آپ کیا کریں؟ نماز سے مدد لیں تاکہ آپ کو اس مرحلے میں مزید ثابت قدمی ملے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یا فلاں بندے کو وظیفہ دے دیں، فلاں وظیفہ دے دیں، یہ اللہ نے خود وظیفہ بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، صبر سے اور نماز سے۔ جب اللہ خود وظیفہ بتا رہا ہے تو پھر ہم لوگوں کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ جی ہمیں وظیفے بتاؤ، اور وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے وظیفے ہیں، اللہ کا تھوڑا ہے۔ یہ تو وظیفہ وہی چلتا ہے جو اللہ کا ہو یا اللہ کے رسول کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی عامل کی، کسی پیر کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ خود یہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی وظیفہ بتایا گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غروب سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے چھانے تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات یہ نہیں آتے، قرآن میں یہ آتے ہیں، 5 نمازیں یہاں بیان کی گئی کہ نماز کو قائم کرنا سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے چھانے تک، اندھیرا چھانے تک۔ کون سی نمازیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں اس میں بیان ہو گئی۔ وقرآن الفجر،
اور فجر میں قرآن کے پڑھنے کو بھی یاد رکھنا۔ پانچویں نماز ہو گئی، اب اور کیا چاہیے؟ پانچ نمازوں کا ذکر نہیں آتا، پانچوں نمازوں کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے کچھ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے 3 نمازیں ثابت کرتے ہیں، ایسی فرقے بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں 3 ہی باتیں اللہ نے کی ہیں کہ ایک تو لطلوع کی شمس ایک نماز پڑھ لو، ایک غسق اللیل پڑھ لو، اور ایک فجر میں پڑھ لو۔ 3 نمازیں، وہ 3 ہی پڑھتے ہیں بیچارے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا کہ فجر کے اندر قرآن کا پڑھنا فرشتے اس کو سنتے ہیں، اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ اس وقت لمبی تلاوت کرتے تھے، اور بعد میں امت کا بھی معمول ہے کہ عام نمازوں سے ہٹ کر فجر میں تھوڑی زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ کیوں کہ فرمایا کہ ہمارے فرشتے بھی اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ تلاوت اللہ کے حضور جا کر بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا، اور کہا کہ اس کے علاوہ کیا کرنا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، اور رات کو اٹھ کے بھی نماز پڑھنا۔ تہجد کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا، رات کو اٹھنا، تو رات کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان نمازوں کے علاوہ کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل رہے، ایک تو نماز اور دوسرے رات کو اٹھنا نافلۃ لک، یہ اس کے لیے مزید برآں ہے، یعنی ان نمازوں کے علاوہ یہ مزید ایک نماز ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ اب یہاں پہ نفل کا لفظ آ رہا ہے، اس پہ امت کے 2 رائے ہیں، یعنی علماء امت یہ کہتے ہیں کہ جب نفل کا لفظ نبی کے بارے میں آئے کیونکہ حضور سے خطاب کی جا رہا ہے تو وہ حضور کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ تہجد کی نماز حضور پر فرض تھی، حضور نے ساری عمر نہیں چھوڑی، اور دوسرے حضرات کی رائے یہ کہ نہیں، ان پر بھی نفل ہی تھی، اس کا باقی عمر پر نفل ہے، لیکن آپ نے اہتمام ساری عمر اس کا کیا۔ تو یہ تہجد کی نماز وہ نماز ہوتی ہے جو عام طور پر رات کے پچھلے حصے میں، یعنی فجر، طلوع فجر سے پہلے اور سونے کے بعد انسان ادا کرے۔ فرمایا اگر آپ نے یہ کام کیا، نمازوں کا اہتمام رکھا، نمازوں سے اللہ کی مدد حاصل کرتے رہے، اور ان کے علاوہ ایک مزید نماز جو ہے تہجد کی وہ بھی پڑھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو آپ کا رب جو ہے آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ یہ ایک مقام ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ہی عطا کریں گے۔ یہ قیامت میں ایک خاص مرتبہ ہے، خاص مقام ہے جو کہ ایک ہی نبی کو دیا جائے گا، اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے ہی وہ مقام عطا کریں گے۔ یہ نماز کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں اس میں یہی دعا مانگی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا، کہ آپ کو وہ مقام محمود عطا کریں، وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔ تو یہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے، اگر آپ یہ اہتمام کرتے رہیں تو وہ اللہ فرمائے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اچھا، مقام محمود کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ حضور کو سب نبیوں سے زیادہ اللہ شفاعت کا حق عطا فرمائے، جتنے باقی نبیوں کو عطا فرمائے اس سے کہیں بڑھ کر آپ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، یعنی باقی نبی جہاں پر چپ ہو جائیں گے، ڈریں گے، پیچھے ہو جائیں گے اللہ کے غضب سے، تو وہ یعنی ڈر کر اللہ کے خوف سے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ سارے کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی کرتے رہیں، وقل، آپ یہ فرمائیں، دعا کریں، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے آپ جہاں بھی داخل کریں عزت کے ساتھ داخل کریں۔ یہ اصل میں ہجرت کے قریب کا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جانے والے ہیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکالیں وہاں کی عزت سے نکالیں، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے مجھے اپنی خاص مدد اور نصرت نصیب فرما دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ بندہ اگر اس دعا کو معمول بنا لے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی، گھر سے نکلتے ہوئے بھی، دکان میں داخل ہوتے ہوئے، دکان سے کہیں بھی، دفتر میں داخل ہوتے ہوئے، دفتر سے نکلتے ہوئے، کہیں بھی جب آپ یہاں پہ جاتے ہیں آتے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ اس کے مشکل دعا نہیں، چھوٹی سی دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس گھر میں، دفتر میں، دکان میں، کاروبار میں، جہاں بھی انسان ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو یہ فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام بھی کریں، نمازیں کو اہتمام بھی کریں، تہجد کا اہتمام بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اللہ سے یہ مدد بھی مانگتے رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
پھر یہ ہوگا کہ حق غالب آ جائے گا اور باطل جو ہے نیست و نابود ہو جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل بنا ہی نیست و نابود ہونے کے لیے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی چھڑی سے بتوں کو گرایا، اس وقت آپ نے یہی آیت پڑھی تھی، کیا کہ وجاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آج آ گیا اور باطل جو ہے نیست و نابود ہو گیا۔ بے شک اللہ نے باطل نیست و نابود ہونے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام نصیب فرمائے۔